السلام علیکم۔ آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسی کیفیت جو بہت سو کو متاثر کرتی ہے، اضطراب یعنی اینگزائٹی۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کے آپ کہہ لیں نفسیاتی، حیاتیاتی اور عملی پہلوؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ جی ہاں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ اضطراب آخر ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، ہمارے دماغ اور جسم پر کیسے اثر کرتا ہے، اور اس سے نمٹنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے کیونکہ اضطراب صرف جسے کہتے ہیں نا پریشانی، اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ چیز ہے۔ اچھا؟ جی، اس میں دماغ اور جسم دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، قدرتی طور پر تو یہ ایک حفاظتی نظام ہے، خطرے سے آگاہ کرنے والا۔ صحیح۔ لیکن جب یہ الارم سسٹم آپ کہہ لیں بلا وجہ یا بہت زیادہ بجنے لگے تو پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اضطراب ہے کیا؟ مطلب عام پریشانی جیسے امتحان سے پہلے ہوتی ہے، جی جی۔ اور ایک طبی حالت جسے اضطرابی بیماری کہتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، عام پریشانی کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے نا، اور وہ وقت کے ساتھ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں۔ لیکن اضطرابی بیماری میں یہ جو فکر اور بے چینی ہے یہ مسلسل رہتی ہے، شدید ہوتی ہے اور اکثر مطلب روزمرہ کے کاموں میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کی جڑیں وہ ہمارے جسم کے بہت پرانے قدیم حفاظتی نظام میں ہیں۔ قدیم حفاظتی نظام مطلب؟ وہ لڑو یا بھاگو والا سسٹم، فائٹ اور فلائٹ۔ ہاں۔ آپ سوچیں، ہزاروں سال پہلے جب انسان کا سامنا کسی جنگلی جانور سے ہوتا تھا، شیر سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جسم فوراً تیار ہو جاتا تھا، یا تو لڑنے کے لیے یا وہاں سے بھاگنے کے لیے۔ اچھا، یعنی جسم خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک دم الرٹ ہو جاتا تھا۔ بالکل فوراً ایڈرینلین اور کورٹیسول جیسے ہارمونز جو ہیں وہ خون میں شامل ہو جاتے۔ جی۔ دل تیزی سے دھڑکتا تھا، سانس تیز ہو جاتی تھی، پٹھے تناؤ میں آ جاتے تھے تاکہ بھاگ سکیں یا لڑ سکیں۔ یہ تو زندگی بچانے والا نظام تھا نا۔ ہاں، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ آج کل ظاہر ہے اصلی شیر تو کم ہی ملتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن ہمارے دماغ کے لیے دفتر کا دباؤ یا مالی پریشانیاں یا سماجی توقعات یہ جدید دور کے شیر بن گئے ہیں۔ اور ہمارا خودکار عصبی نظام، آٹونومک نروس سسٹم، وہ ابھی بھی بالکل ویسے ہی رد عمل دکھاتا ہے۔ یہ بات ذرائع میں بھی تھی، اور مجھے یہ بہت دلچسپ لگی کہ جو نظام ہمیں بچانے کے لیے تھا وہی اب ہمیں بیمار کر رہا ہے۔ یہ تضاد کیسے پیدا ہوا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں خطرے کا سامنا کرنے کے بعد جسمانی رد عمل ہوتا تھا، لڑنا یا بھاگنا۔ ہاں۔ اس سے وہ جو تناؤ والے ہارمونز تھے نا، ایڈرینلین، کورٹیسول، وہ استعمال ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے شیروں سے، مطلب باس کے پروجیکٹ سے، نہ ہم لڑ سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہارمونز جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں، ایک قسم کا آپ کہہ لیں ہارمونل عدم توازن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہی پھر مسلسل بے چینی، گھبراہٹ اور وہ جسمانی علامات جو ہوتی ہیں ان کا باعث بنتا ہے۔ الارم بجتا رہتا ہے، چاہے خطرہ ٹل گیا ہو یا سرے سے ہو ہی نہ۔ تو یہ صرف ہارمونز کا کھیل نہیں ہے، دماغ کا بھی مرکزی کردار ہے۔ ذرائع میں امیگڈیلا اور پری فرنٹل کورٹیکس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ یہ کیا ہے اور اضطراب میں ان کا کیا کام ہے؟ جی، دماغ کے یہ دو حصے اس معاملے میں بہت کلیدی ہیں۔ امیگڈیلا کو آپ سمجھیں دماغ کا خطرے کا سینسر ہے۔ خطرے کا سینسر؟ ہاں، یا الارم سسٹم کہہ لیں۔ یہ جذبات کو، خاص طور پہ خوف کو پہچانتا ہے اور فوراً رد عمل دیتا ہے، بہت تیز۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہے پری فرنٹل کورٹیکس۔ یہ ہمارے دماغ کا سوچ وچار والا حصہ ہے، CEO سمجھ لیں۔ CEO؟ اچھا۔ جی۔ یہ منطق، منصوبہ بندی، فیصلہ سازی اور جذبات کو قابو کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو ان دونوں کی کشمکش ہوتی ہے کیا؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل۔ فرض کریں آپ کو دوستوں کے ساتھ ایک ڈنر پر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ امیگڈیلا یعنی الارم وہ فوراً چیخنا شروع کر سکتا ہے، لوگ تمہیں گھوریں گے، تم کچھ بے وقوفی کی بات کہہ دو گی، کوئی تم سے بات نہیں کرے گا، مت جاؤ، یہ خطرناک ہے۔ یہ جذبات کی زبان ہے۔ دوسری طرف پری فرنٹل کورٹیکس، وہ CEO، وہ کہے گا، ارے نہیں، یہ تو پرانے دوست ہیں، ان سے مل کر اچھا لگتا ہے، یہ تو ایک اچھی شام ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اضطراب کی حالت میں ہوتا یہ ہے کہ امیگڈیلا کی آواز بہت بہت اونچی ہو جاتی ہے،
وہ پری فرنٹل کارٹیکس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حاوی مطلب جذبات منطق سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں؟ بالکل، جذبات منطق پر غالب آ جاتے ہیں۔ وہ الارم سسٹم اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ غیر خطرناک صورتحال کو بھی خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم مضطرب ہوتے ہیں تو ہماری سوچ حقیقت سے ہٹ سکتی ہے۔ ذرائع میں علمی بگاڑ یا کوگنیٹو ڈسٹورشنز کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ علمی بگاڑ یہ سوچ کے وہ غیر منطقی اور اکثر منفی انداز ہیں جو اضطراب کو نہ صرف پیدا کرتے ہیں بلکہ اسے بڑھاوا بھی دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ ایسے ذہنی فلٹر ہیں جو حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ انہیں پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اضطراب کے چکر کو قائم رکھتے ہیں۔ وہ جو CBT ہے نا، سنجشتناتمک رویہ تھراپی، جی، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، ہاں، اس کا ایک بنیادی مقصد انہی سوچ کے بگاڑوں کو چیلنج کرنا اور انہیں بدلنا ہے۔ تو ان کی کچھ عام مثالیں کیا ہیں جو لوگ شاید اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہوں؟ جی، کئی عام انداز ہیں۔ ایک ہے ذہن خوانی، مائنڈ ریڈنگ۔ ذہن خوانی؟ ہاں، مطلب آپ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے دوسرے آپ کے بارے میں منفی سوچ رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے۔ جیسے دفتر میں کسی نے آپ کو دیکھ کر مسکرایا نہیں تو آپ نے فوراً سوچا یہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے ضرور کچھ غلط کیا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بندہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو۔ ہاں، ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر ہے تباہ کن سوچ، کیٹاسٹروفائزنگ، یعنی چھوٹی سی ناکامی یا غلطی کو لے کر بدترین ممکنہ نتیجے کا تصور کرنا۔ بدترین کیسے؟ جیسے امتحان میں ایک سوال غلط ہو گیا تو سوچنا بس میں فیل ہو جاؤں گا، میرا کیریئر تباہ، زندگی ختم۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات سے بالکل انتہا پر پہنچ جانا۔ اوہ خدایا! ایک اور بڑا دلچسپ بگاڑ ہے جذباتی استدلال، ایموشنل ریزننگ۔ جذباتی استدلال؟ جی، دماغ کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ وہ آپ کے احساس کو حقیقت کا ثبوت سمجھ لیتا ہے۔ یعنی اگر مجھے ڈر لگ رہا ہے تو یقیناً خطرہ موجود ہے۔ اچھا، مطلب احساس ہی حقیقت بن جاتا ہے؟ ہاں، مثال کے طور پر کسی پارٹی میں جانے سے پہلے گھبراہٹ محسوس ہوئی، ٹھیک؟ تو آپ نے سوچا کہ پارٹی میں جانا ہی خطرناک ہے اور آپ نہیں گئیں۔ آپ کے احساس نے آپ کی حقیقت بدل دی۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ اور ایک اور ہے چاہیے والے بیانات، شوڈ سٹیٹمنٹس، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے غیر عقلی طور پر سخت معیار مقرر کرنا۔ مجھے ہمیشہ پرفیکٹ ہونا چاہیے یا مجھے کبھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ معیار پورے نہیں ہوتے تو شدید مایوسی ہوتی ہے، خود پر غصہ آتا ہے، جو ظاہر ہے اس طرح آپ کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہ سوچ کے انداز تو واقعی پریشانی کو بہت بڑھا سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ احساس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے جان ہی نکل جائے گی۔ ذرائع میں گھبراہٹ کے دوروں، پینک اٹیکس کا ذکر ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ گھبراہٹ کا دورہ یہ اضطراب کی ایک انتہائی شدید لہر ہے۔ یوں سمجھیں، یہ اچانک شروع ہوتا ہے، اکثر بغیر کسی واضح بیرونی وجہ کے۔ اچانک؟ جی، تصور کریں آپ کسی بھیڑ والی جگہ پر ہیں اور اچانک آپ کو شدید گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، سینے میں دباؤ، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں، اور ایک شدید خوف کہ آپ مرنے والے ہیں یا آپ اپنا کنٹرول کھو دیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہی خوفناک لگ رہا ہے۔ اس وقت جسم اور دماغ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ جو ایمگڈالا ہے نا، خطرے کا الارم، وہ پوری طاقت سے بج رہا ہوتا ہے، چاہے کوئی حقیقی خطرہ نہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ جی، یہ جسم کو لڑو یا بھاگو کے لیے تیار کرتا ہے، جس سے وہ تمام جسمانی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ علامات خود خوف کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ یہ ایک شیطانی چکر بن جاتا ہے۔ وشس سائیکل؟ شیطانی چکر کیسے؟ دیکھیں، خوف پیدا ہوا، جسمانی علامات ظاہر ہوئیں جیسے تیز دھڑکن، ان علامات سے مزید خوف پیدا ہوا۔ او خدایا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، علامات اور شدید ہو گئیں۔ تو علامات خوف کو اور خوف علامات کو بڑھاتا ہے؟ بالکل۔ در حقیقت یہ اکثر خوف کا خوف ہوتا ہے، آپ اصل صورتحال سے زیادہ خود ان علامات سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ گھبراہٹ کا دورہ جتنا بھی ڈراؤنا لگے، یہ طبی طور پر خطرناک نہیں ہوتا اور عموماً 10 سے 20 منٹ میں خود ہی کم ہو جاتا ہے۔ کیا اضطراب کی صرف یہی ایک شدید شکل ہے یا اس کی اور بھی قسمیں ہیں؟ ذرائع میں کئی نام آئے تھے۔ جی ہاں،
طبی طور پر اضطراب کی کئی قسمیں تشخیص کی جاتی ہیں۔ مختصراً بتا دیتا ہوں، کچھ عام اقسام یہ ہیں۔ جی۔ ایک ہے عمومی اضطرابی عارضہ GAD جنرلائزڈ اینزائٹی ڈس آرڈر۔ اس میں لوگ زندگی کے کئی مختلف پہلوؤں کے بارے میں مسلسل اور ضرورت سے زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے معاشرتی اضطرابی عارضہ سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر۔ اس میں سماجی حالات میں دوسروں کی جانب سے منفی رائے یا تنقید کا شدید خوف ہوتا ہے۔ یہاں امگڈالا سماجی میل جول کو خطرہ سمجھتا ہے اور وہ ذہن خوانی جیسی سوچیں بہت عام ہوتی ہیں۔ اچھا۔ پھر ہیں مخصوص ڈر اسپیسیفک فوبیاز، کسی خاص چیز یا صورتحال سے شدید غیر منطقی خوف، جیسے اونچائی، مکڑیاں، انجیکشن۔ ایک ہے جنونی مجبوری عارضہ OCD آبسیسو کمپولسو ڈس آرڈر۔ اس میں بار بار آنے والے ناپسندیدہ خیالات ہوتے ہیں، جنون، اور ان سے پیدا ہونے والی بے چینی کو کم کرنے کے لیے کیے جانے والے مجبوراً کام، مجبوری۔ جی۔ اور صدمے کے بعد تناؤ کا عارضہ PTSD پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر۔ یہ کسی شدید نفسیاتی صدمے کے بعد ہوتا ہے۔ اس واقعے کی یادیں، ڈراؤنے خواب اور شدید اضطراب بار بار ہوتا ہے۔ اتنی مختلف قسمیں ہیں تو آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیا کوئی ایک وجہ ہے جس کی نشاندہی کی جا سکے؟ نہیں، عام طور پر اضطراب کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ یہ اکثر کئی چیزوں کا آپ کہہ لیں ملاپ ہوتا ہے۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق اس میں حیاتیاتی عوامل شامل ہو سکتے ہیں، جیسے جینیات، اگر خاندان میں اضطراب کی تاریخ ہے، یا دماغ میں کیمیائی پیغام رساں نیورو ٹرانسمیٹرز، ان کا عدم توازن۔ نیورو ٹرانسمیٹرز جیسے وہ سیروٹونن؟ بالکل، سیروٹونن جیسے کیمیکلز جو ہمارے موڈ اور جذبات کو منظم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ماحولیاتی عوامل بھی اہم ہیں، جیسے بچپن کے منفی تجربات، کوئی بڑا صدمہ یا زندگی میں مسلسل دباؤ۔ نفسیاتی عوامل، مثلاً شخصیت کی ساخت، کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور طرز زندگی کے عناصر جیسے نیند کی کمی، غیر متوازن غذا یا نشہ آور اشیاء کا استعمال، یہ سب بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور طبی مسائل بھی؟ جی ہاں، بعض اوقات طبی مسائل جیسے تھائرائیڈ کے مسائل وہ بھی اضطراب جیسی علامات پیدا کر سکتے ہیں۔ اور وہ کون سی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ عام پریشانی سے زیادہ کچھ ہے؟ علامات ذہنی اور جسمانی دونوں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ذہنی طور پر کیا؟ ذہنی طور پر مستقل فکر جو قابو میں نہ آئے، چڑچڑاپن، بے چینی یا گھبراہٹ کا احساس، توجہ مرکوز کرنے میں مشکل، برے سے برا سوچنا، فیصلہ کرنے میں دشواری، یا کبھی کبھی یوں لگنا کہ ذہن بالکل خالی ہو گیا ہے۔ اور جسمانی طور پر؟ جسمانی طور پر دل کی دھڑکن کا تیز یا بے ترتیب ہونا، سانس کا چھوٹا یا تیز ہونا، سینے میں بھاری پن یا درد، پٹھوں میں کھچاؤ یا درد، خاص طور پر گردن اور کندھوں میں کپ کپاہٹ، بہت زیادہ پسینہ آنا، منہ خشک ہونا، چکر آنا، متلی یا پیٹ خراب ہونا۔ کافی ساری ہے۔ جی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام علامات ہر کسی میں ہوں یا ایک ساتھ ہوں، لیکن اگر ان میں سے کچھ مستقل طور پر موجود ہیں اور زندگی کو متاثر کر رہی ہیں تو یہ اضطراب کی علامت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سمجھا کہ اضطراب کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کی ممکنہ وجوہات اور علامات کیا ہیں۔ اب سب سے اہم سوال، کیا اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا مدد دستیاب ہے؟ علاج کے کون سے طریقے مؤثر ہیں؟ جی بالکل، اور یہ سب سے حوصلہ افزا بات ہے کہ اضطراب قابل علاج ہے، مدد دستیاب ہے اور بہت مؤثر بھی ہے۔ ذرائع کئی طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی۔ ایک سب سے مؤثر اور تحقیق شدہ طریقہ ہے CBT سنجشتناتمک رویہ تھراپی۔ ہاں، اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا۔ جی، اس کا بنیادی مقصد وہی ہے، ان عقلی بگاڑ یا منفی سوچ کے انداز کو پہچاننا، چیلنج کرنا اور انہیں زیادہ حقیقت پسندانہ اور متوازن سوچ سے بدلنا۔ اچھا۔ یہ ایک طرح سے دماغ کے منطقی حصے پری فرنٹل کارٹیکس کو تربیت دے کر مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ جذباتی حصے امیگڈلا کے بیجا علام کو بہتر طور پر سنبھال سکے۔ تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں عملی مشقیں شامل ہوتی ہیں، جیسے سوچ کا ریکارڈ رکھنا، تھاٹ ریکارڈ۔ سوچ کا ریکارڈ؟ جی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی پریشان کن صورتحال کیا تھی،
اس وقت آپ کے ذہن میں خود بخود کیا منفی سوچ آئی، اس سے کیا جذبہ پیدا ہوا، اور پھر آپ ثبوت تلاش کرتے ہیں اس سوچ کے حق میں کیا ہے اور اس کے خلاف کیا ہے۔ اچھا۔ اور پھر ان ثبوتوں کی بنیاد پر ایک متبادل، زیادہ متوازن سوچ تشکیل دیتے ہیں۔ یعنی یہ سوچ کو دوبارہ منظم کرنے اور حقیقت کے قریب لانے کا طریقہ ہے۔ یہ تو کافی عملی لگتا ہے، اور کیا طریقے ہیں؟ دوسرا اہم ستون ہے ذہن سازی یا مراقبہ، مائنڈفلنس اور میڈیٹیشن۔ اچھا، مائنڈفلنس؟ جی، اس کا مقصد ہے حال میں موجود رہنا سیکھنا اور اپنے خیالات اور احساسات کو بغیر تنقید کے بس قبول کرنا۔ قبول کرنا مطلب ان سے لڑنا نہیں؟ بالکل، یہ امیگڈالا کی حساسیت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب کوئی پریشان کن سوچ آئے تو اسے پکڑ کر اس پر مزید سوچنے کی بجائے آپ صرف اسے دیکھتے ہیں، اچھا یہ ایک فکر والی سوچ ہے، اور اسے گزر جانے دیتے ہیں۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنے خیالات نہیں ہیں، بلکہ آپ ان خیالات کے مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اور ادویات کا کیا کردار ہے؟ اکثر لوگ اس بارے میں الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ ادویات خاص طور پر شدید یا دیرینہ اضطراب میں بہت مددگار ہو سکتی ہیں۔ SSRIs جیسی اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ SSRIs؟ جی، یہ دماغ میں سیروٹونین جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز، وہ کیمیائی پیغام رساں، ان کے توازن کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو یہ فوری حل ہے؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی خوشی کی گولیاں نہیں ہیں اور نہ ہی یہ فوراً اثر کرتی ہیں۔ یہ دماغ کی کیمسٹری کو آہستہ آہستہ معمول پر لانے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا۔ جس سے تھراپی جیسے علاج زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا استعمال ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے، خود سے کبھی نہیں۔ بالکل۔ علاج کے علاوہ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ روزمرہ زندگی میں خود کر سکتے ہیں، جسے سیلف ہیلپ کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ خود مدد کی حکمت عملیوں، سیلف ہیلپ اسٹریٹجیز کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کے ذہنی صحت کے ٹول باکس میں اوزاروں کی طرح ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ اوزار؟ ان میں شامل ہیں، پہلے تو جسم پر توجہ، گہری اور آہستہ سانس لینے کی مشقیں، جیسے وہ 4-7-8 تکنیک ہے، 4 گنتی تک سانس اندر، 7 تک روکنا، 8 میں باہر نکالنا۔ 4-7-8؟ جی، یہ فوری طور پر جسم کے آرام کے نظام کو فعال کرتی ہے۔ پھر باقاعدہ ورزش، چاہے وہ تیز چلنا ہی کیوں نہ ہو، یہ قدرتی طور پر موڈ بہتر کرنے والے کیمیکلز، اینڈورفنز خارج کرتی ہے۔ ورزش تو ویسے بھی اچھی ہے۔ بالکل۔ پھر ذہن پر توجہ، نیند کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ سلیپ ہائیجین، وقت پر سونا جاگنا، سونے سے پہلے اسکرین ٹائم کم کرنا۔ ہاں، یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے آج کل۔ جی، متوازن غذا کھانا، کیفین، چینی اور پروسیسڈ فوڈز کا استعمال کم کرنا، اور اپنی منفی سوچوں کو نرمی سے چیلنج کرنا۔ کیا اس بات کو کوئی اور پہلو بھی ہے؟ اور آخر میں معاونت، سپورٹ سسٹم، اپنے قابل اعتماد دوستوں یا خاندان سے اپنے احساسات کے بارے میں بات کرنا، صرف اپنی پریشانیوں کو بانٹ لینا بھی کبھی کبھی بہت بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ان ذرائع سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اضطراب ایک حقیقی پیچیدہ حالت ہے۔ اس کی جڑیں حیاتیات اور نفسیات دونوں میں ہیں۔ یہ کوئی کردار کی کمزوری نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ ایک چیلنج ہے جس کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور جس کا مؤثر علاج موجود ہے۔ یہ واقعی ایک قسم کے نفسیاتی بخار کی طرح ہے جس کے لیے مدد اور علاج دستیاب ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا ہے، اور آخر میں ایک نکتہ جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے اور میرے خیال میں غور طلب ہے۔ جی؟ جب کوئی فرد اپنی اس حالت کو سمجھ لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اگلا قدم کیا ہے؟ شاید وہ قدم خود رحمی کا ہے، سیلف کمپیشن۔ خود رحمی؟ جی، یعنی اپنی اس جدوجہد میں خود پر سختی کرنے کے بجائے نرمی اور ہمدردی کا رویہ اپنانا۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور اس سے جڑا دوسرا سوال معاشرے کے لیے، ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنے سے جڑے منفی تصورات، وہ سٹگما جو ہے، اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں تاکہ لوگ بغیر کسی شرمندگی یا جھجک کے مدد حاصل کر سکیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔